اللہ تعالیٰ علم لدنی ڈال دیتا ہے، یعنی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جو عام نہیں ہوتی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس کا استاد اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ القا کر دیتا ہے، اس سے پہلے نہ اس کو معلوم ہوتا ہے نہ دوسروں کو معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف سے اس کو ثابت کرنا چاہیے نا، قرآن سے ثابت کرنا چاہیے۔ 300 برس تک آدم علیہ السلام زمین پر گھومتے رہے، پھرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اگر میرا گناہ اتنا ہی بڑا ہے تو میں تجھ سے وسیلے اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پوچھا اے آدم تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، لیکن جب تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے تو ضرور کوئی عزت والی شخصیت ہے۔ فرمایا اے آدم یہ میرے محبوب ہیں، میرا رسول ہے، آخر الزمان ہے، آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، آپ کی اولاد میں یہ پیدا ہوں گے، اور اے آدم اگر تو پہلے دن ہی اس کا نام کا واسطہ دے دیتا تو 300 سال تک تجھے دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ 300 سال کے بعد تجھے یہ بات آئی تو آدم نے ادب کی وجہ سے تو کچھ نہیں بولا، ادب ہے نا، لیکن اگر میں ہوتا تو نعوذ باللہ، اگر میں ہوتا تو میں پھر اس کو بولتا نا کہ کیسے میں 300 سال پہلے بول دیتا، تو خود قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں نے آدم کے قلب پر، دل پر کچھ کلمات القا کر دیے، تو بھائی 300 سال پہلے نہیں کیے تھے نا، اب 300 سال کے بعد اس کو رحم آ رہا ہے تو ایسے نہیں آ رہا ہے، ہم نے اس کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ میری توبہ اس نام کی خاطر قبول کر لے۔ اور میں اگر پہلے دن بول دیتا، پہلے دن بولتا کیسے؟ اس کو علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غضب اور جلال میں ہوں گے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنا غصہ اور جلال کیا، نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ اور جلال کیا جائے گا، اتنے غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا کہہ دے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کروا دے، کسی کی مجال نہیں ہوگی، اتنا جلال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی میرے قلب میں کچھ کلمات القا کر دے گا، ابھی کیا نہیں ہے، ابھی کیا نہیں ہے، اس دن کرے گا
جب وہ کلمات میرے قلب میں القا کرے گا، ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ میری جیسے جیسے میں حمد و ثنا بیان کرتا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور جلال کم ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ میں ثنا کرتا جاؤں گا اور وہ جلال کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا میرے محبوب بس کرو، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ الفاظ اگر ہوتے تو حضور بتا دیتے ہیں، مگر حضور فرماتے کہ نہیں، وہ اس دن اللہ میرے قلب میں ڈالے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کو الہام کہتے ہیں، علم لدن۔ یہ بہت فائدہ مند چیز بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ بہت سے لوگ اس میں گر بھی جاتے ہیں۔ یہ ایسا مقام ہے کہ طالب پر القا ہوتا ہے، مراقبے میں یا اس میں اس کے دل میں ایسی بات ڈالی جاتی ہے کہ جس سے وہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، شیطان بھی کبھی کبھی القا کرتا ہے، سوائے نبیوں کے۔ نبیوں پر نہیں کر سکتا، ولی پر کر سکتا ہے۔ ولی اور نبی میں فرق ہی یہ ہے کہ نبی کا القا، نبی کا خواب، نبی کی وحی وہ 100% سچی ہے، اور ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر الہام ہوتا ہے۔ لیکن وہ الہام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی الہام ہوتا ہے اور ایک شیطانی الہام ہوتا ہے۔ اگر شیطانی الہام کو بھی اس نے رحمانی سمجھ لیا تو گر گیا،